حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑی جو کہ کوڑ کے مریض کو کہتے ہیں، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا اور ان کی طرف ایک فرشتہ وہ بھیجا۔ فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا اور پوچھا، تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، اچھا رنگ اور خوبصورت جلد اور اس عیب کا دور ہو جانا جس کے سبب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سن کر فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور اس کا کوڑ زائل ہو گیا اور اس کے جسم کا رنگ نکھر گیا اور جلد خوش رنگ ہو گئی۔ اس کے بعد فرشتہ نے کہا، تجھ کو کس قسم کا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ یا گائے۔ حدیث کے راوی حضرت صاحب کو شک ہے کہ اس نے اونٹ کہا یا گائے۔ بہرحال کوڑی اور گنجے میں سے ایک نے اونٹ بتلائے اور دوسرے نے گائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خواہش کے مطابق اس کو حاملہ اونٹنیاں دی گئیں اور فرشتہ نے اس کو یہ دعا دی کہ خدا تیرے لیے ان میں برکت عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، خوبصورت بال اور اس عیب کا دور ہو جانا جس کے سبب سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، یعنی گنجا پن۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کا گنجا پن زائل ہو گیا اور خوبصورت بال اسے عطا کیے گئے۔ پھر فرشتہ نے اس سے پوچھا، تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، گائیں۔ چنانچہ اس کو حاملہ گائیں عطا کر دی گئیں اور فرشتہ نے اس کو دعا دی کہ خدا تیرے اس مال میں برکت دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور پوچھا، تجھ کو کون سی چیز بہت پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی مجھ کو واپس کر دے تاکہ میں اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتہ نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور خدا نے اس کی بینائی اس کو لوٹا دی۔ پھر فرشتہ نے اس سے پوچھا، کس قسم کا مال تجھ کو پسند ہے؟ اس نے کہا، بکریاں۔ چنانچہ اس کو زیادہ بچے دینے والی بکریاں دے دی گئیں۔ بس ان تینوں کے مال میں خدا نے برکت دی اور کوڑی اور گنجے کے اونٹوں اور گایوں سے جنگل بھر گئے اور اندھے کی بکریوں کے ریوڑ وادیوں میں نظر آنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد فرشتہ کوڑی کی صورت میں اس کوڑی کے پاس پہنچا اور کہا، میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرا وسیلہ سفر مقصود ہے۔ اب منزل مقصود تک پہنچنا خدا کی مہربانی اور تیری مدد سے ہو سکتا ہے، بس میں تجھ سے اس کی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تجھ کو اچھا رنگ، اچھی جلد اور مال دیا ہے، ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس کے ذریعے منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ کوڑی نے اس کے جواب میں کہا، میرے اوپر بہت سے حقوق ہیں، اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں تیری کچھ مدد کر سکوں۔ فرشتے نے اس کے جواب میں کہا، میں گویا تجھ کو پہچانتا ہوں، تو وہی کوڑی ہے جس سے لوگ نفرت کرتے تھے اور تو فقیر تھا، خدا نے تجھے مال دیا۔ کوڑی نے کہا، یہ مال مجھ کو نسل بعد نسل اپنے خاندان سے وراثت میں ملا ہے۔ فرشتہ نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو پھر ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر فرشتہ گنجے کی صورت میں اسی گنجے کے پاس آیا اور اسے بھی وہی کہا جو کوڑی سے کہا تھا، اور اس نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑی نے جواب دیا تھا۔ تو فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مرد مسکین اور مسافر ہوں، میرا سامان سفر جاتا رہا، بس اب منزل مقصود تک پہنچنا خدا کی عنایت سے
پھر تیرے ذریعہ ممکن ہے تو میں تجھ سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تجھ کو دوبارہ بینائی بخشی ایک بکری مانگتا ہوں، اس کے ذریعے اپنا سفر پورا کر لوں۔ اندھے نے یہ سن کر کہا، بے شک میں اندھا تھا، خدا نے میری بینائی مجھ کو واپس بخشی، بس تجھ کو جس قدر چاہے لے جا اور جس قدر تیرا جی چاہے چھوڑ جا۔ قسم ہے خدا کی، آج میں تجھ کو تکلیف نہیں دوں گا اس چیز کو واپس کرنے کی جو تو لے گا۔ فرشتے نے یہ سن کر کہا، تو اپنا مال اپنے پاس رکھو، تم لوگوں کا امتحان لیا گیا تھا، خدا تجھ سے راضی اور خوش ہوا اور تیرے ساتھیوں سے خدا تعالیٰ ناراض ہوا۔